السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذوالحجہ کے مہینے کی ساری برکتوں سے ہم سب کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو قبول بھی کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. ہمارا نام اللہ تعالیٰ ان بندوں کی فہرست میں لکھ دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور راضی رہے گا. آمین. اچھا میری پیاری بہنوں، اب کچھ جگہوں پہ 28 تاریخ ہے ذوالحجہ کی اور کچھ پہ 29 ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ ایز سون ایز پاسبل اپنے ناخن اور اپنی صفائی، جیسے بال کاٹنے ہیں، صاف کرنے ہیں تو کر لیجئے، کیونکہ پھر اس کے بعد اب جن لوگوں نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہے وہ پھر بال و ناخن نہیں کاٹیں گے. کیونکہ وہ اس فیلنگ میں، اس موڈ میں چلے جاتے ہیں جیسے انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ دو کام نہیں کرتا، کیونکہ اجر و ثواب بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے، اس کو فیلنگ بھی چاہیے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اجر بھی لکھتا ہے. تو یہ چیزیں مدد کرتی ہیں اس چیز کے لیے. میں نے آپ کو شیخ عمر سلیمان کا بھی بھیجا تھا، انہوں نے اسپیشلی اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ اس کی کیا حکمت ہوتی ہے اور اس کا کیا اجر اور ثواب ہوتا ہے. پر اینی ویز میں اس وقت آپ کی صرف یہ ہیلپ کر رہی ہوں کہ اب آپ نے اپنے ان 10 دنوں کو ایسے پلان کرنا ہے کہ یہ سوچ لیں کہ میں کبھی بھی جہاد کے لیے تو نکل نہیں سکتی، لیکن جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب میری تکبیرات کا، میری تسبیحات کا، میرے نوافل کا، میرے روزوں کا، میری چیریٹی کا، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. تو جیسے کبھی آپ نے کوئی پروگرام دیکھا ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان بٹن کو دبا دیں یا ان ڈبوں میں سے کسی کو کھول دیں، یا وہ ایکسٹریم میک اوور کا ہوتا ہے کہ بس آپ کی لک ہوتی ہے کہ اچانک آپ کو چھوٹی سی موومنٹ پہ، چھوٹا سے کام کے اوپر ایک بہت بڑا دے دیتے ہیں، کوئی گھر دے دیتے ہیں، گھر کا میک اوور دے دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں واو کیا لکی لوگ ہیں کہ بھئی ان کو تو مفت میں بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ مل گیا. تو میری پیاری بہنوں، ہم ان سے بھی زیادہ لکی ہو سکتے ہیں. یہ جنت کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو آپ کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیں گے، کسی کا روزہ کھلوا دیں گے، کسی کا قرض چکا دیں گے، 2 رکعت نماز نفل ایکسٹرا پڑھنے لگ جائیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، تکبیرات پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، نمازوں کی اول وقت میں ادا کریں گے، توبہ استغفار کریں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے جو دنیا کی کوئی چیز ہم کو مل جائے. تو ان دنوں میں ابھی آپ کو بھیجوں گی کیا کیا کرنے کے کام ہیں. تو وہ ابھی جیسے میں نے 170 کام بھی بھیجے تھے، ان پہ بھی غور فکر فرما لیں کہ کون سے کرنے کے کام ہیں ہمارے عادات اور اطوار میں، ہم نے کیا چیز اختیار کرنی ہے. جن لوگوں کو صبح شام کے اذکار کی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ باذن اللہ میں آپ کو صبح کے اذکار بھیجوں گی، شام کے اذکار بھیجوں گی، ایک ہی اس میں. تو آپ وہ سب کچھ سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیں. سونے کے پہلے کے اذکار، تہجد کے وقت کے اٹھنے کے اذکار، میں سارے ایک لسٹ میں آپ کو بھیجوں گی. آپ ان کو سٹار کر لیں اور ان کو سیو کر لیں کسی جگہ پہ، اور پھر ان کو اپنی ٹائم پر استعمال کریں اور ان کو عادت ڈالیں اپنی کہ ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عادت ڈیولپ ہو جائے گی اور اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری کام ہے کرنے کا. قرآن پاک کی تلاوت کی جس کو عادت نہیں ہے فجر کے بعد، وہ ایک پیج بھی پڑھے نا، پڑھیں ضرور، اس کے بغیر نہ چھوڑیں. تو یہ چیزیں کرنے سے آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا. آپ کو لگے گا کہ آپ نے پورے دن کی کمائی کر لی ہے. تکبیرات اور جو ہے نا وہ اپنی گھر میں لگانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ لگی ہوں گی نا تو پھر آپ کو یاد رہیں گی کہنے کی. جیسے آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں بھی نکل جاتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے، حالانکہ ان کو بازاروں میں جانے کا شوق ہی نہیں تھا، لیکن وہ صرف اس لیے نکلتے تھے کہ بازاروں میں لوگ بے ہوش ہو کے پھرے ہوتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا کہ تکبیرات کہنی ہے. تو جو لوگ سیڈیز بنا سکتے ہیں تکبیرات کی، وہ بنا کے تو لوگوں کی گاڑیوں میں گفٹ کر دیں کہ یہ لگانے شروع کر دیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ کر سکتے ہیں.
تو وہ CDs ریکارڈ کر کے یوٹیوب سے بہت ساری اکٹھی کر کے نا تکبیرات کو ڈفرینٹ تو ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے تو CD بنا کے لوگوں کو دے دیں کہ گاڑیوں میں لگائیں. گھر میں تو لیپ ٹاپ کے اوپر جیسے انسان اس پہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیتا ہے لگا کے سامنے اس کو، تو پھر یاد رہ جاتا ہے. تو یہ کریں. دعائیں بہت ساری مانگیں اللہ تعالیٰ سے. یوم عرفہ کا تو روزہ ضرور ہی رکھیں. انشاءاللہ جیسے ہی ہلال کمیٹی اعلان کرے گی کہ پہلی ذو الحجہ ہو گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی، گروپس میں ڈال دوں گی. پاکستان والے تو اپنے حساب سے کریں گے، لیکن کینیڈا کے جو گروپس ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈالوں گی، تاکہ پھر اس دن سے جیسے اگر تو آپ سارے روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، نہیں تو 9 کا روزہ ضرور ہی رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں نا اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے پورے سال کی آگے پیچھے کی. تو آپ اس کو ضرور رکھیں، اور اس دن دعائیں ہی دعائیں، تکبیرات تسبیحات دعائیں، تکبیرات تسبیحات دعائیں، یعنی چھوڑیں ہی نہ اس چیز کو کہ وہ دن آپ نے پکا اس کے لیے رکھنا ہے. جو لوگ ان 9 دنوں میں قرآن کی تلاوت کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایک سکیجول سا بنایا ہے، وہ بھی بھیج دیتی ہوں، تاکہ وہ لوگ جن کو قرآن پاک پڑھنا مطلب زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کو آسانی سے لگتا ہے کہ وہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں گے وہ پڑھ لیں. ورنہ جتنے بھی آپ ہر نماز کے بعد اگر ایک پیج پڑھ سکتی ہیں، ایک سپارہ پڑھ سکتی ہیں، جو آپ کی آسانی اور خوشی کے ساتھ اور اس طرح پڑھ سکتی ہیں پڑھیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور اس مہینے کو مبارک کرے. ہماری مسجدوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولنے کی اجازت دے دے، ہماری صفوں کو دوبارہ سے برابر کر دے، ہم ساتھ ساتھ متحد ہو کے کھڑے ہوں، ہماری توبہ استغفار کو قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہماری قربانی کو قبول کرے اور قربانی کھلے دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ دیں. اور ایک اور بات کہ چائنیز کمیونٹی اور یمن اور جہاں جہاں پر بھی جیسے آپ نے قربانی ایک جگہ پاکستان کر لیا یا کینیڈا میں کر لی ہے، اب اگر اور بھی کمیونٹیز آپ سے مدد مانگ رہی ہیں کہ یہاں پر قربانی ہو رہی ہے، تو بھلے آپ نے کر بھی دیا، آپ ڈال دیں. لیٹس سے کہ آپ کے عید والے دن انہوں نے نہیں قربانی کی، کیونکہ آپ مطلب ان کے لیے ٹو ڈیفیکلٹ ہوئے گا کہ وہ دیکھیں کہ آپ کا چاند کس حساب سے ہے اور قربانی کب ہونی ہے. تو پھر اس کو صدقہ تصور کریں، صدقے کے طور پر پیسے ڈال دیں. یہ ہر دن میں صدقہ بھی کریں، بہت بڑا اجر ثواب ہوتا ہے. حرمت والے مہینوں کی حرمت ہے، دیکھیں ذرا، نور علی نور ہو رہا ہے یہ کہ حرمت کے مہینے آن ٹاپ آف دیٹ 10 وہ دن جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ہمارے نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے. کوئی بھی دن پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں جتنے یہ 10 دن محبوب ہیں. تو حرمت والے مہینہ اور پھر اس کے اوپر یہ 10 دن، تو یہ تو ایسا موقع ہے کہ آپ مطلب کوئی لمحہ جو ہے نا گزار نہیں سکتے اپنی عبادات کو اگنور کر کے. دوسرا یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے کا بھی اجر اور ثواب ہوتا ہے. وہ کام جو لغویات میں آتے ہیں، جو گناہ میں آتے ہیں، ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ گناہ چھڑوا دے جو ہم جن کے اوپر ہم پکے جمے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ گناہ ہی نہیں لگتے. ایک تو دکھا ہم کو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ مانگیں دعا. اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی قیامت تک آنے والی ذریت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو جاری و ساری رکھنا قیامت تک اپنے نام کا کلمہ پڑھتے ہوئے، کہ دین حق پر جمے ہوئے ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو بہت ساری دعائیں کرنے کی ہیں انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اپنے گروپس میں شیئر کرنا چھوڑ دیں. ڈونٹ ویٹ کہ کوئی ایڈمن گروپ کو بند کرے گا، آپ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ روک لگا دیں. تھوڑا جائیں، جو آپ کے کام کی چیز ہے نا وہ دیکھیں، آئیڈیاز دیکھیں کہ نیکی کے کیا کیا ہیں. وہ 170 آئیڈیاز جو ہیں وہی کافی ہیں آپ کو، اور کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے گروپس میں کہ لوگوں کے دماغ بکھر جائیں. جو وہ کر سکتے ہیں نا بس اتنا ہی ٹارگٹ دینا چاہیے. جب ہم اوور لوڈ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں ہم نہیں کر سکتے، اور وہ کوئی ایک بھی نہیں کرتے. تو اس کا بار کس کے اوپر جاتا ہے؟ جس نے اوور لوڈ کیا ان لوگوں کو.
تو میں آپ کو صرف بیسک چیزیں بتانے جا رہی ہوں، انشاءاللہ بإذن اللہ میں شیئر کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان پہ جما دے اور ہمارے نوافل، ہماری صدقہ خیرات، ہماری استغفار کو اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔